عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ قرآن کو اٹھاتے ہیں اور بغیر سمجھے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس سے انہوں نے یہ مطلب بھی معلوم کر لیا ہے، کچھ روایتوں کو لے کر غلط طور سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہر تلاوت کلام پر بغیر سمجھے بوجھے 10 نیکیاں ہیں. یہ جو 10 نیکیوں کی باتیں ہیں یہ دراصل سمجھ کے بعد کی بات ہے، یہ سمجھ سے پہلے کی بات نہیں. بلا شبہ ایک آدمی کی نیت صاف ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن نیت وہی ہے. اگرچہ وہ تلاوت کر رہا ہے لیکن نیت وہی سمجھ والی ہے کہ قرآن سے سمجھ لینا، ابھی تلاوت کر لیتے ہیں. تو بلا شبہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اس کو 10 نیکیاں لکھ دے. لیکن یہ جو 10 نیکی کی بات ہے وہ تلاوت قرآن محض بغیر سمجھے بوجھے والی تلاوت پر نہیں. اور عربی میں تلاوت کا وہ مطلب بھی نہیں ہوتا ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے تم کسی چیز کو نابینا کی طرح، اندھوں کی طرح پڑھ لو. تلاوت کا مطلب بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ اپنے آپ سمجھ کا مفہوم شامل ہے. وہ پڑھنا ہی پڑھنا کیا جس میں سمجھ نہ ہو، وہ تو پڑھنا ہی نہیں ہوگا. پڑھنا یہ ہے جس میں سمجھ شامل ہو. تو اب پڑھنے کی 2 قسمیں ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو آدمی سادہ طور پر تلاوت کر لے اور سادہ انداز میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. میں وہ بغیر سمجھے بوجھے والی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ وہ قرآن کی تصغیر ہے، انڈر اسٹیمیشن ہے کہ ایک سمجھدار مسلمان قرآن کو اٹھائے اور بغیر سمجھے بوجھے محض اس کو 1 بار 2 بار ختم کرنے کی کوشش کرے. یہ قرآن کی ایک تصغیر ہے. قرآن میں قرآن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کی 2 قسمیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر عربی میں سمجھ سکتا ہے تو عربی میں لے لے، اگر نہیں تو اپنی زبان میں قرآن کو اٹھائے اور اس سے نصیحت کو تلاش کرے. یہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے. اس طرح بھی کوئی شخص اگر پڑھتا ہے قرآن کو تو اس سے اس کو نصیحت ملے گی. دوسرا پڑھنا یہ ہے کہ آدمی قرآن کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھے. جیسے دیکھیں قرآن جو کتاب ہے وہ خدا کی کتاب ہے. ایک انسان جب ایک کتاب لکھتا ہے، بہت سارے لوگوں نے جو کتابیں لکھی، بڑے بڑے لوگوں نے، جیسے فزکس میں ایک بہت بڑا نام چلتا تھا ایس سی ورما. تو ان کا انٹرمیڈیٹ میں جو فزکس کی کتاب تھی اور اس میں جو نیومریکلز ہوتا تھا وہ عام نیومریکلز کتاب سے تھوڑا ٹف ہوتا تھا، اس کو سمجھنے میں زیادہ انرجی لگانی پڑتی تھی. اس کے مقابلے میں نیومریکلز کی فزکس میں ایک کتاب اور چلتی تھی جو ایم کریم کی چلتی تھی، اس کو تھوڑا سا ایوریج بک سمجھا جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ جیسا آدمی کسی چیز کو لکھے گا بولے گا ویسے ہی اس میں مفہوم شامل ہوگا. قرآن خدا کی کتاب ہے، اس میں گہرے گہرے معنی چھپے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے تب سے آج تک قرآن پر غور کرنے والے لوگ اس کی تفسیریں لکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور آج تک لوگ اس پر لکھ رہے ہیں، اس پر بول رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ سادہ طور پر سمجھیں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس کی آیتوں پر میں آپ ڈوب جائیں اور اس سے گہرے معنی نکالیں.